الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ برادران اسلام، اللہ کے دین پر چلنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ اپنا رخ، اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے بہتر دین کس کا ہے جو اپنا چہرہ، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے۔ تو یہ پہلا قدم ہے کہ آدمی یہ طے کر لے کہ اس کا مطمح نظر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اس کی زندگی کا مقصد ہے، اس کی کامیابی اللہ کی رضامندی سے وابستہ ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ یہ طے کر لے گا کہ وہ منزل ہے، اللہ میری منزل ہے، اسے راضی کرنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، اس کے حضور میں جا کے کامیاب ہونا ہے، تو پھر پوری زندگی کا نقشہ بدل جائے گا اور پوری زندگی کا راستہ طے ہو جائے گا۔ کیونکہ اصول یہ ہے کہ جہاں پہنچنا ہے پہلے وہ طے کرو اور وہاں سے پھر یہ طے کرو کہ اب زندگی کیسی گزرے گی۔ تو جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ اللہ میرا مقصود ہے، تو پھر زندگی کے سارے فیصلے کرنا آسان ہو جائیں گے، کوئی کنفیوژن نہیں رہے گا، ہر مرحلے پر آپ طے کرتے جائیں گے مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ اللہ میرا مقصود ہے، اور جب آپ یہ طے کر لیں تو پھر زندگی میں ایک بہت ہی حسین تبدیلی آ جائے گی۔ فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اللہ کو اپنا مقصود بنانے اور اپنا رخ اللہ کی طرف کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ زندگی خوب اور خوب تر ہو جائے گی، خوبیوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، ایک ایسی شخصیت جس کی زندگی کا ہر پہلو خوبیوں سے معمور ہو، خوبیوں سے آراستہ ہو۔ اور آگے یہ فرمایا کہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ ابراہیم کے راستے کو اختیار کر لے جو حنیف تھا، یعنی حنیف بن جائے۔ یہ حنیف کیا چیز ہے، آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرات، حنیف یہ ہے کہ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ مجھے اللہ کی طرف بڑھنا ہے، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، تو پھر زندگی کے بہت سے مرحلوں پر آپ کے اوپر دباؤ پڑے گا۔ دباؤ یہ پڑے گا کہ آپ اپنا رخ بدل لیں، دباؤ یہ پڑے گا کہ آپ اپنا رخ تبدیل کر لیں۔ حالات آپ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، مختلف قسم کی طاقتیں آپ کو مجبور کریں گی، اور آپ کا امتحان یہ ہوگا کہ آپ نے جب رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے تو آپ اس کو نہیں بدلیں اور کسی دباؤ کو قبول نہیں کریں۔ یہ ہے حنیفیت کہ جب اللہ کی طرف رخ کر لیا تو پوری زندگی رخ اللہ کی طرف رہے، کسی دباؤ کو قبول نہیں کرے، اور آپ کا رخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے نمایاں صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ حنیف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور تمام ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ
ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہوئے وہ حنیف بنے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر طرح طرح سے دباؤ ڈالا گیا، اور ہر طرح کا دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنا رخ بدل لیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی دباؤ کو کبھی قبول نہیں کیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا بہت نمایاں پہلو ہے، ہمارے لیے بہت اہم پہلو ہے، جس کا اس مہینے میں بار بار ذکر ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کے سلسلے میں کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا۔ ایک دباؤ ان کے باپ کی طرف سے ان پر پڑا، باپ نے یہ کہا کہ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اگر تم باز نہیں آتے ہو، اپنے دین کو چھوڑتے نہیں ہو، تو پھر میں تمہیں سنسار کر دوں گا، دھمکی۔ اور وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، چھوڑ دو مجھے، میرے سامنے سے چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ جذباتی دباؤ، باپ کی طرف سے جذباتی دباؤ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دباؤ کو بالکل قبول نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پوری قوم کا دباؤ پڑا، تنہا ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پوری قوم کا دباؤ اور دھمکی، حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا دو اس جوان کو اور اپنے معبودوں کی نصرت کرو۔ بہت بڑا دباؤ تھا، پوری قوم دشمن ہو گئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دباؤ کو بھی قبول نہیں کیا۔ وقت کے بادشاہ نے دباؤ ڈالا، اور بظاہر ایک مباحثہ تھا، لیکن اس کے اندر دھمکی موجود تھی۔ جب بادشاہ نے یہ کہا کہ انا احیی و امید، کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، گویا کہ میں تمہاری موت کا فیصلہ کر سکتا ہوں اگر تم نے اپنا موقف نہیں بدلا، تو بادشاہ کا دباؤ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دباؤ کو بھی قبول نہیں کیا۔ یہ جو تین جہتیں ہیں دباؤ کی، باپ کا دباؤ، قوم کا دباؤ اور بادشاہ کا دباؤ، یہ اصل میں اگر کسی ایک انسان یا ایک گروہ پر یہ تین طرح کے دباؤ حاوی ہو جائیں تو گویا کہ مکمل طور پر اس پر گویا کہ دباؤ کی الغار ہو گئی، کیونکہ باپ جو ہے وہ ایک طرح سے جذباتی دباؤ کی نمائندگی کرتا ہے، قوم جو ہے وہ سماجی دباؤ کی نمائندگی کرتی ہے، اور بادشاہ کے دباؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون، طاقت، نظام، ہر طرح کا دباؤ۔ تو اگر کسی انسان پر یا کسی گروہ پر اس طرح سے تینوں طرف سے دباؤ ہو تو پھر اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس پر اپنے موقف پر جمے رہنا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں کو فیس کیا، تینوں کا سامنا کیا، اور ذرا بھی نہیں جھکے، ذرا بھی نہیں بدلے، ذرا بھی نہیں ڈرے، اور اپنے راستے پر چلتے رہے۔ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور یہ جملہ ہم نماز کے شروع میں بھی دہراتے ہیں، یہ جملہ ہم قربانی کرتے ہوئے بھی دہراتے ہیں، اور نماز میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتے ہیں، یعنی اپنا رخ طے کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہے، اور قربانی میں بھی ہم یہ طے کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ تو رخ اللہ کی طرف ہو، بار بار اس کی تجدید کرتے ہیں، لیکن جو اصل امتحان ہے وہ یہ کہ پھر پوری زندگی رخ اللہ کی طرف رہے،
اور اس سلسلے میں کسی بھی دباؤ کو قبول نہیں کیا جائے۔ ایک اور پہلو ہے ان تینوں جہتوں کا۔ عام طور سے جب باطل کسی سماج میں اپنی جڑیں گہری کرتا ہے تو اس کے پاس تین طرح کی قوتیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے وہ جڑیں گہری کرتا ہے اور پورے سماج کو اپنے شکنجے میں لے لیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آباء و اجداد کا طریقہ ہے یہ، تو اسے اپنے آپ میں ایک بڑی دلیل سمجھا جاتا ہے کہ جب آباء و اجداد یہ کرتے آ رہے ہیں تو پھر یہ بہت مضبوط موقف ہے، یہی ہوتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کا رائج طریقہ ہے، سب لوگ یہی کر رہے ہیں، یہی رواج ہے، تو یہ ایک راستہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہی اقتدار کا موقف ہے، اسی کے مطابق ملک کا نظام چل رہا ہے، اسی کے مطابق قانون سازی ہو رہی ہے، تو اقتدار، رواج اور تاریخ، ان تین چیزوں کے راستے سے باطل سماج کو اپنے شکنجے میں کستا ہے اور اپنی جڑیں گہری کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں پر ضرب لگائی اور کہا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں ان تینوں میں سے کسی کا بھی اعتبار نہیں ہے، سب غیر معتبر ہے۔ تو باپ سے جو بحث کی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو آبائی طریقہ ہے اللہ کے دین کے سامنے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور جو قوم سے مباحثہ کیا وہ اس بات کا اعلان تھا کہ اگرچہ باطل رائج ہو جائے، رواج بن جائے، لیکن اللہ کے دین کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جو بادشاہ سے مکالمہ کیا وہ اس بات کا اعلان تھا کہ اگرچہ باطل کو اقتدار نصیب ہو جائے لیکن اس کا بھی اللہ کے دین کے سامنے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کو بہت ہی مضبوط بنیادوں کے ساتھ پیش کیا۔ ایک اور پہلو ہے اور اس کا تعلق بھی حنیفیت سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے چیلنجوں کے مقابلے میں اپنے دین کی حفاظت کی، اپنے دین پر جمے رہے، اپنے دین میں کسی تبدیلی کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان سارے چیلنجوں کے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کو پیش کرتے رہے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑا گروہ وہ ہے جسے اپنے دین کی فکر نہیں ہے اور اس نے مختلف قسم کے دباؤ کو قبول کر کے دین کے مختلف حصوں سے دستبرداری اختیار کر لی، کمپرومائز کر لیا۔ یہ ایک تعداد وہ ہے، اور ایک اچھی خاصی تعداد وہ ہے جو ان تمام طرح کے دباؤ کے مقابلے میں دین کی حفاظت کے لیے فکر مند ہے۔ جب کوئی قانون بنتا ہے جس سے دین پر آنچ آتی ہے تو اس کو تشویش ہوتی ہے، جب کوئی کلچر فروغ دیا جاتا ہے جس سے دین پر آنچ آتی ہو تو اس کو بے چینی ہوتی ہے، جب تاریخ بدلی جاتی ہے اس طرح سے کہ جس سے کہ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو تب بھی اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو دین کی حفاظت کے سلسلے میں انہیں فکر ہے، تشویش ہے، بے چینی ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو ان تمام دباؤ کے ہوتے ہوئے کہ رسم و رواج غیر اسلامی، کلچر غیر اسلامی، ملک کا نظام غیر اسلامی اور تاریخ کا بہت بڑا حصہ غیر اسلامی، ان سب کے ہوتے ہوئے اور مختلف طرح کے دباؤ اور چیلنجز کے ہوتے ہوئے اس کو یہ فکر ہو کہ دین کو پیش کیا جائے،
یہ اصل میں وہ پہلو ہے جس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جو بہت بڑا نمونہ ہے وہ یہی کہ انہوں نے ان تمام چیلنجوں کے ہوتے ہوئے دین کی حفاظت بھی کی اور دین کو پیش کرنے کے عمل کو جاری رکھا۔ باپ دین کا دشمن تھا، باپ کے سامنے بار بار دین کی دعوت رکھی۔ قوم دین کی دشمن تھی، قوم کے سامنے بار بار دین کی دعوت رکھی، اور بادشاہ دین کا دشمن تھا، بادشاہ کے سامنے بار بار دین کی دعوت رکھی۔ تو بادشاہ سے مباحثہ کیا، قرآن مجید میں وہ موجود ہے۔ قوم کے سامنے دلائل رکھے، پورے آفاق اور انفس کے دلائل، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اپنے باپ کو کتنی بیتابی، کتنی درد مندی اور دل سوزی سے سمجھایا، قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر حنیف تھے، انہوں نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا اور اس کے بعد پھر پوری زندگی اپنا رخ ادھر کیے رہے اور اسی راستے پر چلتے رہے۔ تمام طرح کے چیلنجوں، آندھیوں، طوفانوں اور دباؤ کے باوجود، دھمکیوں کے باوجود انہوں نے اپنا رخ تبدیل نہیں کیا اور اپنے مشن کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ نہ رخ بدلا، نہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹے، رخ بھی وہی رکھا اور مشن بھی جاری رکھا۔ یہ اصل میں وہ عظیم نمونہ ہے جسے قرآن مجید تمام ایمان والوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور ذی الحجہ کے اس مہینے میں، حج کے اس مہینے میں، قربانی کے اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس نمونے کو یاد کرنے، اس کا ذکر کرنے، ایک دوسرے کو یاد دلانے اور اپنے دلوں میں بسانے کی اور اپنی سیرت میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ شرک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بتوں کی شکل میں تھا، اس دور میں شرک بتوں کی شکل میں نہیں ہے، بتوں کی حیثیت ضمنی ہو چکی ہے، ثانوی ہے۔ شرک اصل میں نظریوں کی صورت میں ہے، نظریات ہیں، شرکیہ نظریات۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اس وقت اکیلے ہوتے ہوئے بتوں کو توڑا تھا، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل ایمان آگے بڑھے اور شرک و الحاد کے نظریات پر اسی طرح سے کاری ضربیں لگائیں جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں پر کاری ضرب لگائی تھی، اور جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا مجبور اور بے بس اور بے فائدہ ہونا ظاہر کیا تھا، بے قدرت اور بے بس ہونا ظاہر کیا تھا۔ آج اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ موجودہ رائج اور حاکم نظریات اور نظاموں کا بے سود ہونا، بے بنیاد ہونا اور انسانیت کے لیے ضرر رساں ہونا ثابت کریں، ان کا بطلان کریں۔ تو یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔